آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اقتصاد کی توہین و تکفیر کرے تمام مکاتب فکر اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ایسے شخص کے خلاف قانون کو فوری حرکت میں آنا چاہیے۔ مختلف مکاتب فکر کے ماننے والے مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین ایک دوسرے کے خلاف سب و شتم، بد زبانی، اشتعال انگیزی، نفرت اور اختلاف کی بنا پر قتل و غارت گری یا اپنے نظریات کو دوسروں پر جبر کے ذریعے مسلط کرنا یا ایک دوسرے کی جان کے درپے ہونا شریعت اسلامیہ کے مطابق حرام ہے، اور ملک بھر کے علماء مشائخ ایسے عناصر سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ دینی شاعر اور نعروں کی نجی عسکری مقاصد اور مسلح طاقت کے حصول کے لیے استعمال کرنا قرآن و سنت کی روح سے قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ علماء مشائخ اور مفتیان اعظام کا فریضہ ہے کہ درست اور غلط نظریات میں امتیاز کرنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے، جبکہ کسی کو کافر قرار دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ریاست کا دائرہ اختیار ہے، جو ریاست شریعت اسلامیہ کی روح سے طے کرے گی۔ پاکستان کے تمام غیر مسلم شہری، اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے علم میں آیا ہے کہ بعض یورپی ممالک میں اور سویڈن میں بھی بائبل اور تورات، انجیل، زبور یعنی کو جلانے کے لیے بھی اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ میں آج پاکستان علماء کونسل، پاکستان کے تمام مکاتب فکر، پاکستان کی عوام اور حکومت کی طرف سے یورپی یونین سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو جس طرح قرآن کریم جلانے کا حق نہیں ہے، جس طرح قرآن کریم جلانا جرم ہے، اسی طرح تورات، انجیل، زبور جلانا بھی جرم ہے، اور ایسی کسی جسارت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی موقع پر جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے پاکستان کی مسلم ممالک کے ساتھ اور چین اور انڈیا نے اس کی تائید کی ہے، جو قرارداد منظور کی ہے قرآن کی حرمت کے لیے، ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں، اور اس پر حکومت پاکستان اور باقی اسلامی ممالک جن میں کویت ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، قطر ہے اور اسلامی تعاون تنظیم میں شامل ممالک ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنی عبادت گاہوں میں اور اپنے تہواروں کے موقع پر اپنے اپنے مذاہب کے مطابق عبادت کرنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ جو حق غیر مسلم شہریوں کو آئین پاکستان اور قانون نے دیا ہے، ان کو کوئی گروہ، فرد یا جماعت سلب نہیں کر سکتی۔ جو غیر مسلم اسلامی ریاست میں امن کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں قتل کرنا یا ان کے املاک پہ قبضہ کرنا یا ان کے سے جینے کا حق چھیننا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور یہ آئین پاکستان اور قوانین پاکستان کی روشنی میں ذمہ داری ہے ریاست کی اور بطور مسلمانوں کی بڑے بھائی کے کہ وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ محرم الحرام، سفر المظفر کے ایام میں پاکستان کے تمام شہریوں اور مسلمانوں کو مقررہ کانفرنس، مجالس، جلوس جو قوانین کے مطابق طے ہیں اور جن کے روٹ طے ہیں، جن کے وقت طے ہیں، ان میں مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور قانون کے دائرے میں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ تمام اہل اسلام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یکم محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، لہذا اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا امام حسین اور تمام اصحاب رسول و اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے امام ہیں، اور ہم اپنے آپ کو حسینی، فاروقی، صدیقی، عثمانی، حیدری کہلانے پر فخر کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اپنے آپ کو یزیدی کہلانے پر فخر کرتا ہو۔ اور اس وقت جو دنیا میں صورتحال ہے، سویڈن میں قرآن کریم کا جلایا جانا، اسلاموفوبیا کی صورتحال، اس میں یہ تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان
باہمی اتحاد سے، اپنے کردار و عمل سے جو انتہا پسند ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان نظریات کو اور ان کے ان افکار کو غلط ثابت کریں، اور اس کے لیے ہم سب کو اپنے کردار و عمل سے بھی یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں پاکستان بھر کے علماء، مشائخ، ائمہ اور خطباء کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح انہوں نے پورے ملک کے اندر اسرائیل کا یوم مذمت منایا ہے، ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ اور اسی طرح میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اسرائیل کی اس قرارداد یا اسرائیل کے اس بیان کے اوپر اف اینڈ بٹ اور اگر مگر تلاش کر رہے ہیں، میں ان سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم اور ملک کا مسئلہ ہے، یہ وطن کا مسئلہ ہے، اور یہ ہماری قومی غیرت کا مسئلہ ہے۔ سیاست، داخلی امور یہ ہمارے آپس کے مسائل ہیں، لیکن اسرائیل ہو یا ہندوستان ہو، کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ہمارے داخلی امور میں مداخلت کرے۔ یہ چند گزارشات تھی، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ آج دیکھیں ہمارا پیغام ہے امن، اتحاد، رواداری، محبت، اور یہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے۔ ہم سارے پاکستانیوں سے کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کاوش کی ہے سپہ سالار قوم نے، اتنی بڑی کاوش کی ہے آپ کی فوج نے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جو ابھی یہ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، اس کے لیے ہمیں گزشتہ کئی سالوں سے کہا جا رہا تھا، ہمارے دوست ممالک کہہ رہے تھے کہ ہم انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمارے لیے سہولت پیدا کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی انویسٹر باہر سے یہاں آ جائے تو 28 جگہ سے اس کو NOC لینا پڑتا تھا۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ پھر گرین پاکستان ایک ویژن آیا ہے، یہ تبھی آگے بڑھے گا جب پاکستان میں داخلی سیاسی امن اور استحکام ہوگا۔ اس لیے سب تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹے، اپنی اناؤں کو قربان کرے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آج پھر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے پاکستان علماء کونسل کے لیے ہماری ریڈ لائن ہمارا دین ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی ناموس و ختم نبوت ہے، اصحاب رسول و اہل بیت کی عزت و ناموس ہے، اور ہمارا وطن ہے اور ہماری فوج ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پہ پوری امت جمع ہو سکتی ہے، پوری قوم جمع ہو سکتی ہے۔ آئیے مل کے پاکستان کو مضبوط بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی اناؤں پہ کھڑے رہیں۔ پاکستان کے لیے اپنی اناؤں کو قربان کریں اور پاکستان کو مضبوط کریں۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے، چیئرمین پاکستان علماء حافظ طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا قبول نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ سفاک ملک اسرائیل ہے۔